پروگرام نیوز واچ میں آپ کو ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی پیکج کے معاملات تو حل ہو گئے اور اب جلد ہی آئینی اصلاحات کا جو پیکج ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا، اور ہر طرف اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے قائم ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چھوٹے صوبوں کی محرومیاں اور چھوٹے صوبوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، خصوصی طور پر بلوچستان کے مسائل کیا ہیں، جو کہ گزشتہ کئی عرصے سے ظاہر ہے کہ حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے جمہوری وطن پارٹی بلوچستان کے صدر جناب شاہزین بگٹی نے۔ بہت بہت شکریہ شاہزین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آئینی ترامیم کا جو سلسلہ ہے اس پہ تو ظاہر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، اتفاق رائے ہو گیا ہے، منظور ہو گیا ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہوگا، اس پر آپ کا کیا موقف ہے، خصوصی طور پر بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جیسے کہ بلوچستان کے لیے انہوں نے پہلے پیکج کا اعلان کیا، ہم نے اس کو مسترد کیا کیونکہ ان کے ہمیشہ وعدے بلوچستان کے لیے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو لہٰذا آگے بھی جھوٹے ثابت ہوں گے، ہمیں ان پہ کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ پہلے بلوچستان پیکج کا اعلان کیا گیا اور آپ نے اس پہ ظاہر تحفظات کا اظہار کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد بلوچستان ایک اہم ترین صوبہ ہے پاکستان کا، اس کے جو مسائل ہیں، جو وہاں پر محرومیاں ہیں، ان کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں اگر جلد از جلد واقعی یہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو مشرف کو پاکستان لائیں اور اس کو ٹرائل کیا جائے بلوچستان میں۔ دوسری چیز فوجی آپریشن بند کریں، کنٹونمنٹس کینسل کریں، اور یہ ایجنسیز لوگوں کو اغوا کاری بند کریں، لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر رہے ہیں، لوگوں کو مار کے ان کی لاشیں بڑے عرصے کے بعد ملتی ہیں، آپریشنز بند کیے جائیں، اور جو لوگ اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے ان کو واپس جانا حکومت وقت یقینی بنائے، تو اس کے بعد شاید کچھ ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ ان معاملات پر آپ وقتاً فوقتاً ان معاملات پر گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بات بھی کرتے رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگا ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلانات تو کیے گئے تھے، وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی کیے گئے تھے، صدر کی جانب سے بھی کیے گئے تھے، وہ خود بھی وہاں گئے بلوچستان کے اندر، کوئی کسی معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوئی آپ نے دیکھا؟ دیکھیں وزیر اعظم آئے، صدر صاحب آئے وہاں پہ، مگر صرف اعلانات سے کچھ نہیں ہوگا، خالی اعلانات سے نہ بلوچستان کو کچھ ملے گا، نہ تو وہاں پہ آپریشن روکا جائے گا، تو لہذا ان کی ان باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہے یقین کا۔ شاہزین صاحب، آپ کا رابطہ ہے مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی قیادت ہے، ان کے ساتھ آپ نے ان مسائل کو اٹھایا، موجودہ جو سیاسی قیادت ہے جیسے مسلم لیگ نون ہے، نواز شریف بھی وہاں آئے، اس کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی کی تو چلیں حکومت ہے، لیکن جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہے، آپ نے ان سے بات کی ہے، اپنے تحفظات پہنچائے ہیں ان کو؟ جی ہاں بالکل، تو اس طرح ہم لوگ ابھی فی الحال تو بیرون ملک جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بہت جلد اپنے بگٹی مہاجرین کو ان کے گھروں کو لے جا کے آباد کریں گے۔ اچھا شاہزین صاحب، یہ بتائیے کہ جو سیاسی قیادت ہے بلوچستان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ قومی دھارے میں لانا انتہائی ضروری ہے، وہ جو ناراض رہنمائیں ہمارے ان کو بھی لانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ بھی رابطوں کی کوشش ہو رہی ہے، اس معاملے میں بھی کوئی اہم پیش رفت ہو رہی ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور اگر یہ پیش رفت کرنا بھی چاہیں تو کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا زبان ایک نہیں ہے، نہ تو ان کا کوئی دین ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ وعدے کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں جو آج تک ابھی سچ ثابت نہیں ہوئے، تو لہٰذا میرا نہیں خیال ان سے کوئی بات کرے گا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سطح پر سنسیریٹی کی کمی ہے حکومت کی جانب سے، سنسیریٹی کی کمی ہے؟ آپ مجھے ایک چیز بتا دیں، وزیر اعظم کی جانب سے یا صدر صاحب کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں ان میں سے کون سی چیز پہ آج تک امپلیمنٹ ہوا ہے؟ وہ جو آغاز حقوق بلوچستان کا جو معاملہ تھا اور اس کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی؟ دیکھیں آغاز حقوق بلوچستان کا جو بات ہے، ہم نے اس کو مسترد کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بھیک دے رہے تھے بلوچستان کو، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ کسی صورت بھیک قبول نہیں کریں گے، تو لہذا ہم اس کو نہ آج مانتے ہیں نہ کل مانیں گے۔ اگر یہ پیکج بنایا جاتا، جو ناراض لوگ تھے ان کو بٹھاتے، اس میں ان کے صلاح مشورے سے ہوتا، تو اس کے بعد
یہ نہ کوئی اس کو مسترد کرتا اور شاید یہ پیکیج آج کہیں اور کھڑا ہوتا۔ اچھا شاہزن صاحب، اب یہ جو آئینی اصلاحات کا معاملہ ہے اس میں صوبائی خود مختاری کی بھی بات کی جا رہی ہے اور اس پہ بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے، تو وہ صوبائی خود مختاری بھی اب جو سامنے باتیں آ رہی ہیں، معدنیات کے جس طرح سے مسائل ہیں، جو وہ وسائل ہیں اس پر صوبوں کا اختیار ہو، تو آہستہ آہستہ تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی حکومت کی جانب سے؟ فی الحال جی باتوں کی حد تک تو بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ بلوچستان آئیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا بہتر ہوا ہے یا کتنا خراب ہوا ہے۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ جو اصل مسائل ہیں وہاں پہ، بلوچستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے اور حکومت کو فوری طور پر کیا کچھ کرنا چاہیے، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں، جیسے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں انتہا پسندی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، مگر آپ یہ بھی ایک طرف دیکھیں کہ آزادی کیوں چاہتے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم کیے گئے۔ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا برتاؤ رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ پھول تو نہیں برسائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ بلوچ قبائل نے پاکستان کا اتنا کوئی جرم کیا ہے کہ جن کی عورتوں کی آپ لاشیں لے جائیں اور اپنے بے پاس شک بلوچ رکھیں۔ عوام نے تو پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور بڑے محب وطن عوام ہیں بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر حکومت خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے پہ آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ شاہزین بگٹی صاحب، جمہوری وطن پارٹی بلوچستان کے آپ صدر ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔